ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وقال سبحانه وتعالى اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا وقال سبحانه وتعالى في مقام آخر ومن يعص الله ورسوله ويتعد حدوده يدخله نارا خالدا فيها وله عذاب مهين اسلام ہی وہ مذہب ہے جو انسانوں کی رشد و ہدایت کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے نازل فرمایا، اور یہ اسلام حجۃ الوداع کے موقع پر سن 9 ہجری میں جب یہ قرآن مجید کی آیت مبارکہ نازل ہوئی الیوم اکملت لکم دینکم، اللہ نے فرمایا آج کے دن میں نے تم پر تمہارا دین مکمل کر دیا۔ جو بھی مسائل، جو بھی احکام، جو بھی فضائل، جو بھی معاملات تھے وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سب بتا چکے، اور جن باتوں کا حکم اللہ نے دینا تھا حجۃ الوداع، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات سے 3 مہینے قبل اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید کی آیت مبارکہ نازل فرما کر اللہ نے ارشاد فرما دیا کہ آج کے دن میں نے اپنا دین اسلام مکمل کر لیا۔ اب اطاعت، جو بندہ جنت میں جانا چاہتا ہے اس کو چاہیے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرے، کیونکہ جنت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت سے ملے گی، اور کوئی بھی عمل جو قابل قبول ہونا ہے جب تک اس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سٹیمپ نہیں لگ جاتی، دیکھنے میں، سننے میں، کہنے میں جتنا مرضی وہ اچھا ہو جائے، اللہ کی بارگاہ میں وہ عمل قابل قبول نہیں ہے۔ سورۃ النساء کی آیت نمبر 13 اور 14 میں اللہ رب العالمین ارشاد فرماتے ہیں وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ
تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا وذلک الفوز العظیم ومن يعص الله ورسوله ويتعد حدوده يدخله نارا خالدا فيها وله عذاب مهين۔ وہ آدمی جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے گا ہر کام میں، نماز پڑھنے کے اندر، وضو کرنے کے اندر، خوشی غمی گزارنے کے اندر، تجارت کرنے کے اندر، جو بندہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرے گا، یدخلہ جنات تجری، اللہ فرماتے ہیں اللہ اس بندے کو جنت میں داخل کرے گا، اور عارضی جنت نہیں، ہمیشہ ہمیشہ والی جنت میں۔ اور اللہ فرماتے ہیں وذالک الفوز العظیم، اور یہ بڑی کامیابی ہے، جنت کا ملنا یہ بہت بڑی کامیابی ہے۔ لیکن طریقہ کیا ہے؟ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت۔ اور اسی آیت کی دوسری آیت جو ہے سورۃ النساء کی آیت نمبر 14، جس میں اللہ فرماتے ہیں وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ، جو بندہ اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرتا ہے کسی بھی معاملے میں، نماز پڑھتا ہے تو اپنی مرضی کی پڑھتا ہے، اگر خوشی غمی کرتا ہے، شادی بیاہ کرتا ہے تو اپنی من مرضی کرتا ہے، کوئی اللہ اس کے رسول کے احکامات کو وہ اپنی طریقوں میں نہیں لاتا، جیسے اس کا دل چاہتا ہے وہ کرتا ہے، وضو اپنی مرضی کا کرتا ہے، لین دین اپنی مرضی کا کرتا ہے، تجارت اپنی مرضی کی کرتا ہے۔ نبی اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں جو کوئی بندہ اللہ اس کے رسول کی نافرمانی کرے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو جہنم میں پھینکیں گے اور وہ بندہ پکا پکا جہنم میں رہے گا۔ وَلَهُ عَذَابٌ مُّهِينٌ، اللہ فرماتے ہیں اور یہ بڑا رسوائی دینے والا عذاب ہے جہنم میں چلے جانا۔ اور یہ جہنم میں بندہ جائے گا کیوں؟ آپ ان دونوں آیتوں کو سامنے رکھیں۔ ایک آیت میں اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کا تذکرہ کیا کہ جو اللہ اس کے رسول کی فرما برداری کرنے والے ہیں، دوسرے وہ لوگ ہیں جو اپنی مرضیاں کرتے ہیں، جو اللہ اس کے رسول کی فرما برداری نہیں کرتے، اپنی مرضی کرتے ہیں، ان کا انجام اللہ نے کیا بیان کیا ہے؟ وہ جہنم میں جائیں گے۔ تو ایک طرف جنت والے، ایک طرف جہنم والے، اور فیصلہ کس پہ ہوگا؟ کہ جو بندہ اللہ اور اس کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرے گا وہ جنتی ہوں گے، اور جو اپنی مرضی کریں گے، اپنے معاملات کریں گے، وہ انسان جہنم میں جائیں گے۔ اب اللہ کی اطاعت کیسے ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کیسے ہے؟ اللہ کی اطاعت تو یہ ہے کہ قرآن پڑھیں، پڑھائیں، سیکھیں، سکھائیں، اپنی پریکٹیکل لائف کے اندر اس کو اپلائی کریں قرآن مجید کو، تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ جنتی ہیں۔ اور جن لوگوں کے لیے جہنم ہے وہ لوگ ہیں بد نصیب جو خوشی غمی، شادی بیاہ، نماز روزہ، زکوٰۃ، تجارت، لین دین اپنی مرضی کی کرتے ہیں، کہتے ہیں ہمیں کیا ضرورت ہے، تو اللہ کہتے ہیں یہ لوگ جہنم میں جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو اسوہ، آئیڈیل، جنت اور جہنم کا فیصلہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت پر منحصر ہے۔ اسی طرح قرآن مجید میں بتایا گیا ہے کہ ماننا کن لوگوں کی طرح ہے، جس طرح صحابہ کرام نے مانا، عربی کو جاننے والے ہیں، خود قرآن پاک پڑھ سکتے تھے، سمجھ سکتے تھے، لیکن کہاں سے سمجھا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ اللہ اس کے رسول کے بعد ہمیں فرما برداری کا حکم ہے صحابہ کرام، اور قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو کوئی وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ، جو کوئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا راستہ چھوڑ کر
اور مومنوں کا راستہ چھوڑ کر، مومن سے مراد یہاں پہ کون ہے؟ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم۔ مومنوں کا راستہ چھوڑ کر، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا راستہ چھوڑ کر اپنی مرضی سے چلتا ہے، اللہ کہتے ہیں ہم بھی اس کے راستے کو ڈھیلا کر دیتے ہیں، اس کی رسی کو، نولیہ ما تولا، جدھر وہ پھرتا ہے پھرتا جائے، جس بہاڑ میں جاتا ہے جاتا جائے، نولیہ ما تولا، ہم بھی اسے ادھر پھیر دیتے ہیں، ونصلہ جہنم، اور اس کا ٹھکانہ پھر جہنم ہے، وساءت مصیرا، اور یہ بہت برا ٹھکانہ ہے، بہت بری ہے لوٹنے کی جگہ۔ اور قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ دوسری آیت میں فرماتے ہیں کہ ایمان کن لوگوں جیسا ہو، فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا وَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ۔ ایمان کن لوگوں جیسا؟ صحابہ کرام جیسا۔ آپ صحابہ کرام سے بڑھ کے ایمان نہیں لا سکتے، اور آپ صحابہ کرام سے بڑھ کے نیکی بھی نہیں کر سکتے۔ تو اطاعت والا راستہ وہ اللہ، اس کے رسول کا اور صحابہ کرام کا راستہ ہے۔ ابھی تک جو باتیں میں نے کی ہیں وہ تمہیدی میری باتیں تھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت پر، اللہ کی اطاعت پر اور صحابہ کرام کی اطاعت پر۔ اور جو کوئی ان لوگوں کا راستہ چھوڑ دیتا ہے پھر اس کا راستہ اور اس کی منزل وہ جہنم ہے۔ جو اللہ کی فرما برداری کرے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی فرما برداری کرے، صحابہ کرام کی فرما برداری کرے، تو اس کا راستہ جنت ہے، اس کی منزل جنت ہے، اور جو اپنی مرضی کرتا ہے اور اس کا ٹھکانہ پھر جہنم ہے۔ اللہ تعالی ہمیں ان تینوں رستوں کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ جا کے بیٹھیں بھائی ذرا، ٹھیک چھڑ دیں، اگے ہو کے بھائی، اگے ہو کے۔ تو ٹھیک چھوڑ کے بیٹھے نا، ادھے گھنٹے کا خطبہ ہوتا ہے سارا، نہ کوئی ستا پہ تو کوئی کی کرتا پہ، جا کے بیٹھو یار۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں قرآن و حدیث کو غور کے ساتھ سننے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ یہ تمہیدی باتیں کرنے کے بعد اللہ کہتے ہیں اگر تمہارا کسی چیز میں اختلاف ہو جاتا ہے تو تم نے کرنا کیا ہے؟ حجت کسوں کو ماننا ہے؟ اللہ اس کے رسول کو۔ قرآن مجید میں اللہ فرماتے ہیں فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ۔ اگر تمہارا کسی چیز میں اختلاف ہو جائے تو اپنا اختلاف قرآن و حدیث کی طرف لٹاؤ، اپنے اپنے مسلک کو چھوڑ دو۔ تمہارا مسلک کیا کہتا ہے، میرا مسلک کیا کہتا ہے، اپنی بات کو قرآن پر پیش کرو، حدیث پر پیش کرو۔ اگر تو صحیح ہے تو مان لو، جو جھوٹا ہے وہ اپنی غلطی کو مانے، اور جو سچا ہے اس کی بات کو فالو کیا جائے۔ اگر نہیں کرتے تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں بڑے فساد اٹھیں گے۔ اسی طرح حدیث ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، سنن ابی داؤد کے اندر موجود ہے، حدیث بالکل صحیح ہے۔ آپ نے فرمایا اوصیکم بتقوی اللہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میں تمہیں حکم دیتا ہوں، تمہیں میں وصیت کرتا ہوں کہ اللہ سے ڈرو، والسمع والطاعۃ، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو۔ اور آپ نے فرمایا وَإِنْ عَبْدًا حَبَشِيًّا، اگرچہ تمہارے اوپر حبشی غلام مسلط کیا جائے اس کی بھی پیروی کرو۔ فَإِنَّهُ مَن يَعِشْ مِنْكُمْ بَعْدِي فَسَيَرَىٰ اخْتِلَافًا كَثِيرًا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے بعد جن لوگوں کو اللہ لمبی زندگی دے گا بڑے اختلاف دیکھیں گے۔ کوئی اختلاف اٹھ رہا ہے کوفے سے، کوئی بصرے سے، کوئی شام سے، کوئی لبنان سے، کوئی مصر سے، کوئی ایران سے، کوئی کوفہ سے، یہ طرح طرح کے فتنے اٹھیں گے۔ تو تم نے کرنا کیا ہے؟ فتنوں کے دور میں، پریشانیوں کے دور میں اختلاف پڑ جائے تو کرنا کیا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَعَلَيْكُمْ بِسُنَّتِي وَسُنَّةِ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ الْمَهْدِيِّينَ، تم نے میری سنت کو فالو کرنا ہے اور میرے صحابہ کرام کے طریقوں کو فالو کرنا ہے۔ جو بندہ ان طریقوں پر عمل کرے گا تمسکوا بها، مضبوطی سے تھام لے گا، وعضوا علیہا بالنواجذ، اپنے دانتوں کے ساتھ اس کو پکڑ لے گا، وَإِيَّاكُمْ وَمُحْدَثَاتِ الْأُمُورِ، آپ نے کہا ہے لوگوں برے برے کاموں سے، بدعات سے بچانا اپنے آپ کو۔ دین میں جو نیا کام نکالا جائے وہ بدعت ہے، فَإِنَّ كُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ، کیونکہ بدعت گمراہی ہے، وَكُلَّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ، اور ہر نیا کام دین میں بندے کو جہنم تک لے کے جائے گی۔
آخری چند ایک جو منٹ رہ گئے ہیں اس کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے آج یہ 12 ربیع الاول ہے، کئی لوگوں نے اپنے بازاروں کو سجایا ہے، اپنے گھروں کو بھی سجایا ہے اور اپنی دکانوں کو بھی سجایا ہوا ہے، بازاروں کو بھی سجایا ہوا ہے۔ اس کی شرعی حیثیت کیا ہے ہمیں پتہ ہونا چاہیے، بالکل اوپن مائنڈ ہو کے ہمیں بیٹھنا چاہیے تاکہ بات سمجھ آئے تو اللہ ہمیں سمجھنے کی، اس پر عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ میں نے ابھی تک جو بیان کیا وہ قرآن و حدیث کو اتباع ہے، اس کی فرما برداری ہے، جنت اور جہنم کا فیصلہ کس پر ہوگا یہ بیان کیا ہے۔ سب سے پہلے نمبر پر یہ کام جب سے آغاز ہوا، نہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ہوا، نہ صحابہ کرام کے دور میں ہوا، نہ ائمہ کے دور میں ہوا، نہ تابعین کے دور۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے 650 سال بعد، کتنے سال بعد؟ 650 سال بعد یہ کام، اس کا آغاز ہوتا ہے۔ اس سے پہلے 6.5 صدیاں گزرنے والی ہیں، 650 سال گزر چکے ہیں، یہ کام نہیں ہوتا تھا۔ آج ہم نے محبت کا معیار ہی یہ بنا دیا ہے کہ جو اپنے گھر میں جھنڈیاں لگا رہا ہے وہ بڑی محبت کرتا ہے، اور جو نہیں لگا رہا اس کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے نعوذ باللہ محبت ہی نہیں ہے۔ تو جو لوگ 650 سال تک، جس میں تمام ائمہ کرام ہیں، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ ہیں، امام شافعی، امام احمد بن حنبل، سارے امام ہیں، صحابہ کرام ہیں، خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، عشرہ مبشرہ صحابہ ہیں، انہوں نے نہیں کیا، کیا آپ ان سے بڑھ کے دیندار ہو گئے؟ اگر بات کی جائے کہ جب یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے حوالے سے، تو بڑے ٹھنڈے مزاج کے ساتھ یہ سننے کی بات ہے کہ فتاوی رضویہ کے اندر، فتاوی رضویہ امام احمد رضا خان بریلوی، جہاں سے ہمارے بریلوی بھائیوں کی سب سے پہلی کتابیں لکھی گئی، ان کا آغاز ہوتا ہے ہندوستان کے اندر بریلی شہر ہے، دیوبند کے ساتھ یہ بریلی شہر ہے، وہاں پر مولانا احمد رضا خان بریلوی سب سے بڑے ان کے امام مانے جاتے ہیں، جس کی یہ فالو کرتے ہیں، پیروی کرتے ہیں۔ انہوں نے لکھا ہے اپنی کتاب فتاوی رضویہ کے اندر، ان کی کتاب ہے، ان کے بڑے ہیں، کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تاریخ پیدائش 8 ربیع الاول کی ہے۔ کب کی ہے؟ بولیں ذرا، کن کی ہے؟ اور یہ بات کس نے لکھی ہے؟ جو سب سے بڑے اس مسلک کی بنیاد رکھنے والے ہیں، 8 ربیع الاول۔ اور وہ کہتے ہیں کہ بالاتفاق یہ بات ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات جو ہے وہ 12 ربیع الاول کی ہے، اس میں کسی کا بھی اختلاف نہیں ہے۔ یہ اب امام احمد رضا خان بریلوی رحمۃ اللہ علیہ، ہم تو پھر بھی ان کے لیے دعا کرتے ہیں، بڑے عالم دین تھے، بڑی ان کی کتابیں ہیں، اگرچہ کچھ تعویلات ہیں، غلط ہیں۔ اچھا، ایک طرف یہ ہیں، اور دوسری طرف وہ ہیں کہ جو جن کے نام پر ہر مہینے 11ویں دی جاتی ہے، پیران پیر پیر عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ، ہمارے بھی وہ بڑے ہیں، ہم بھی ان کو مانتے ہیں۔ اب اگر آپ غنیت الطالبین پڑھ کے دیکھیں، ایک عالم ڈاکٹر سلیمان مصباحی صاحب سوشل میڈیا پہ بڑے ان کی تقریریں وائرل ہیں، وہ کہتے ہیں کہ تم سے جو کہے نا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تاریخ ولادت ہے یا اس کی دلیل نہیں ہے جشن کی، تو ان کو کہو ہمیں جشن منانے کے لیے دلیل کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ کیا دین اتنا بے سند ہو چکا ہے جو مرضی اپنی مرضی کے ساتھ کرتے رہیں؟ اب جن کے نام پر 11ویں دی جاتی ہے، کبھی ان کی غنیت الطالبین، ان کی کتاب کو پڑھ کے دیکھیں کہ ان کی نماز کیسے تھی۔ انہوں نے لکھا ہوا ہے رفع الیدین کرنا چاہیے، سینے پہ ہاتھ باندھنے چاہیے، اونچی آواز میں آمین کہنا چاہیے۔ جب کہا جائے کہ پیر صاحب نے یہ بات لکھی ہے غنیت الطالبین میں، تو کہتے ہیں کہ پیر صاحب جو وہ حنبلی مذہب کے تھے۔ کس مذہب کے تھے؟ کہتے ہیں وہ حنبلی تھے، اس لیے وہ رفع الیدین بھی کرتے تھے اور سینے پہ ہاتھ بھی باندھتے تھے۔ کون؟ پیر عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ۔ اور ہمارے بریلوی جو بھائی ہیں، ان کے بارے میں ان کا نظریہ کیا ہے کہ پیر عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ وہ بندہ ہے جو معصوم عن الخطا ہے، جس سے کوئی غلطی ہو ہی نہیں سکتی، یہ ان کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے۔ اچھا، اسی طرح ان کا نظریہ یہ بھی ہے کہ پیر عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ وہ ان کی نظر ڈائریکٹ ہوتے زمین پہ تھے، لیکن ان کی نظر جو تھی اتنی دور تک جاتی تھی کہ لوہے محفوظ میں جو فیصلہ اللہ لکھتے تھے نا، ان کی نظر اس پر بھی ہوتی تھی۔ اب یہ کون ہے؟ پیر عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ۔ اب کہتے ہیں کہ ہم ہیں خواجہ کو ماننے والے،
ہم ہیں پیر عبد القادر جیلانی کو ماننے والے، ہم ہیں علی حجویری کو ماننے والے رحمت اللہ علیہ، کبھی ان کے مطابق عقیدہ بھی بنایا جو انہوں نے اپنی کتابوں میں لکھا ہے؟ جو ان کی کتابوں کی تعلیمات ہیں کیا لوگوں کو ہم نے کبھی وہ بتائی ہیں؟ اب پیر عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ، آپ ان کی کتاب غنیت الطالبین کو پڑھ کے دیکھیں، انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تاریخ پیدائش کیا لکھی ہے، جن کے نام پر ہر مہینے 11ویں دی جاتی ہے، پکائی جاتی ہے، لوگوں میں بانٹی جاتی ہے اور اس کو اجر و ثواب سمجھا جاتا ہے۔ پہلے تو بندہ پوچھے کہ کیا تم اصالے یہ ثواب کرتے ہو، کیا ان کے ہر سال گناہ بڑے ہوتے ہیں، ہر مہینے گناہ نکلے ہوتے ہیں ان کے نام پر جو 11ویں کرواتے ہو تم؟ اچھا، عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ، اب انہوں نے اپنی کتاب غنیت الطالبین میں، اب ان کو کہو نا جا کے یار غنیت الطالبین میں پیر صاحب نے کیا لکھا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے بارے میں، تو اب پیر عبد القادر جیلانی جن کے بارے میں کہا جاتا ہے جو معصوم عن الخطا ہیں، جن کی نظر ہوتے زمین پہ ہے اور ان کی نظر ڈائریکٹ لوہے محفوظ میں ہوتی ہے، یہ ان کا عقیدہ ہے۔ اب انہوں نے لکھا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت 10 محرم الحرام کو ہوئی۔ کب ہوئی ہے؟ 10 محرم الحرام۔ یہ کون کہہ رہے ہیں؟ پیران پیر پیر عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ۔ مہینہ بھی وہ نہیں اور تاریخ بھی وہ نہیں، مہینہ وہ کہہ رہے ہیں کہ محرم ہے اور تاریخ کیا ہے؟ 10 محرم الحرام۔ اب یہ بات پیر عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب غنیت الطالبین میں لکھی ہے۔ اب ان کو بندہ پوچھے کہ یہ ماننی ہے یا تم نے اپنی ماننی؟ ایک طرف پیر عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ، دوسری طرف فتاوی رضویہ کے اندر جو سب سے بڑے امام مانے جاتے ہیں امام احمد رضا خان بریلوی رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے فتاوی رضویہ کے اندر لکھا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تاریخ پیدائش 8 ربیع الاول کی ہے۔ لیکن یہ ہمارے بر صغیر پاک و ہند کے اندر نا عجیب تماشا بنا ہوا ہے، قرآن و سنت کی بات تو ہم مانتے نہیں ہیں۔ اب جھنڈیاں وہ اپنے گھر میں عشق رسول کے جو دعوے کر رہے ہیں، ان کی داڑھی دیکھیں، کیا چہرے پہ داڑھی ہے؟ چہرے پہ داڑھی تو ہے نہیں۔ ان کی خوشی غمی دیکھیں، شادی بیاہ دیکھیں، اور وہ جھنڈیاں لگا کے ہم کہتے ہیں کہ ہم نے محبت کا حق ادا کر دیا، اور یہ شعر پڑھے جاتے ہیں کہ سوائے ابلیس کے جہاں میں ساری خوشیاں منا رہے ہیں۔ نہ یہ خوشی صحابہ کرام نے منائی، نہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ جن کے پیروکار ہیں انہوں نے بھی نہیں منائی۔ پھر پیر عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ انہوں نے کہا کہ 10 محرم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تاریخ پیدائش، اور فتاوی رضویہ میں امام احمد رضا خان بریلوی نے 8 ربیع الاول کا لکھا ہے۔ ہم ساری باتوں کو چھوڑیں، دنیا میں نمبر 1 جو سیرت کی کتاب آئی وہ ہے الرحیق المختوم، اس میں شیخ صفی الرحمان مبارک پوری صاحب نے لکھا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تاریخ پیدائش پیر والا دن تھا اور عام الفیل کا سال تھا، اور یہ پیر کا دن تھا اور 9 ربیع الاول ہے، دنیا کی نمبر 1 کتاب۔ تو اللہ تعالی ہمیں اس کو فالو کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ باقی جس طرح اگر عیسائی جو ہیں وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا دن مناتے ہیں، ہم ان کو بھی برا کہتے ہیں، اور یہ مناتے ہیں تو ہم ان کو بھی کہتے ہیں کہ بھائی خدا را یہ اللہ اس کے رسول کا حکم نہیں ہے جو تم کر رہے ہو۔ اگر یہ دین کے اندر نیکی کا کام ہوتا تو کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہ کر کے جاتے؟ کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کو بتا کر نہ جاتے؟ صحابہ کرام نہ کر کے جاتے؟ ائمہ کرام امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ وہ نہ بتا کے جاتے؟ پیر عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب غنیت الطالبین میں لکھ کر جاتے کہ بھائی میرا مرید اصل وہ ہے جو جشن عید میلاد النبی مناتا ہے۔ اب یہ جو کیک کاٹا جاتا ہے اس پہ دیکھیں پہلے کیا لکھا ہوتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام دیکھیں نا، ویڈیو آپ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم بڑا نام لکھا ہوا ہے، اور خود چھری ہاتھ میں پکڑ کر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر جو چلائی جاتی ہے، کیا یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہے ہماری؟ دیکھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام اوپر لکھا ہوا ہے اور اس کے اوپر چھری چلا کر یہ محبت کا ثبوت دیا جا رہا ہے، یہ محبت ہے۔ اب یہ 10 ربیع الاول جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام کے دور میں آیا تھا، 11 ہجری کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی لخت جگر حضرت انس سے کہتی ہیں، انس صحیح بخاری کی حدیث ہے، تو نے کیسے گوارا کیا کہ تو میرے ابا کو مٹی کے اندر دفن کر کے آ گئے؟ اور رو رہی ہیں حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے فاطمہ کو تکلیف دی اس نے مجھے تکلیف دی، جس نے فاطمہ کو تکلیف پہنچائی گویا کہ اس نے مجھے تکلیف پہنچائی۔ 6 مہینے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے
اس دنیا کو چھوڑنے کے بعد صرف زندہ رہی ہیں اور کبھی ان کو مسکراتے نہیں دیکھا گیا، کبھی مسکراتے نہیں دیکھا گیا۔ اور کہتی ہیں حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ فرماتی، صحیح بخاری کی حدیث ہے، سبت علیہ مصائب لو انہا سبت علی الایام سرن لیالیا۔ حضرت فاطمہ فرماتی ہیں یہ 12 ربیع الاول کا دن جس دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی، جب آپ اس دنیا کو چھوڑ کر گئے، کہتی ہیں میرے اوپر اتنے غم کے پہاڑ ٹوٹے، اتنے غم کے پہاڑ ٹوٹے کہ اگر دن کی روشنی پر ان کو ڈالا جائے تو دن رات کے اندر بدل جائے۔ اتنے غموں کے پہاڑ میرے اوپر ٹوٹے، اور ہم ڈھول ڈھمکے بجا رہے ہیں، ڈھول ڈھمکے ہو رہے ہیں، گانے بجائے جا رہے ہیں، اپنی بچیوں کو میک اپ کروا کے بازاروں کے چکر لگوائے جا رہے ہیں۔ اور ہمارے کئی بریلوی علماء کرام، مفتی اجمل صاحب بریلوی عالم دین ہیں، ان کا فتویٰ فیس بک پہ نیٹ پہ موجود ہے، وہ کہتے ہیں اپنی بیٹیوں کو بیویوں کو بازاروں کے اندر لے کر آنا 12 ربیع الاول کے دن حرام ہے۔ بھئی یار ہماری نہیں مانتے، اپنے لوگوں کی مان لو۔ اب لاہور کے اندر چلے جائیں، ادھر دائیں بائیں چلے جائیں، آج دیکھیں ویڈیو کیا بنتا ہے، اپنی بیٹیوں کو فل میک اپ کروا کے بازاروں کی زینت بنایا ہوا ہے۔ کیا اسلام اس لیے آیا تھا؟ کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ تعلیمات ہیں کہ اپنی بیٹیوں کو اس طرح لے کے پھرو؟ ایک صحابی وہ ہیں جو روئی جا رہے ہیں اور رو رو کے ان کی بینائی ختم ہو گئی۔ اس سے کسی نے کہا اتنا کیوں روتے ہو؟ کہنے لگے آنکھوں کا فائدہ ہی کیا کہ جب دیدار مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہونا ہی نہیں ہے، ان آنکھوں کا کوئی فائدہ نہیں۔ یہ 12 ربیع الاول جب حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر آتا ہے تو حضرت بلال حبشی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں آج کے دن میں نے اذان ہی نہیں پڑھنی۔ کیوں؟ کیونکہ جب میں اشہد ان محمد رسول اللہ پڑھتا تھا تو میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کا دیدار کرتا تھا، آج وہ چہرہ مجھے نظر نہیں آئے گا، اس لیے آج کے بعد بلال حبشی رضی اللہ عنہ اذان بھی نہیں پڑھیں گے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ جس نے یہ بات کہی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قد ماتا، فوت ہو چکے ہیں، میں عمر فاروق اس کی گردن جو ہے وہ تن سے جدا کر دوں گا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ تھے کہ جنہوں نے کہا تھا من کان یعبد محمدا فإن محمدا قد مات ومن کان یعبد اللہ فحی لا یموت۔ نبی حضرت ابوبکر صدیق نے فرمایا کہ جو بندہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پوجا پاٹ کرتا تھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو اس دنیا سے فوت ہو چکے ہیں، اور جو ایک اللہ کی عبادت کرتا ہے اس کا رب زندہ ہے، وہ اس کی عبادت کرے۔ تو میرے محترم بھائیوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے چلے جا چکے ہیں اور آپ کی روح جو ہے وہ اعلیٰ علیین کے اندر اللہ کے عرش کے نیچے ہے۔ اور ہمارے ہاں یہ جو ہمارے بھائی میلاد مناتے ہیں اور جھنڈیاں اور انڈین گانے اور ان پہ ڈانس، آج کل تو لڑکیاں جو ہیں وہ عید میلاد النبی منا رہی ہیں اور ان کی جو ویڈیو ہے فیس بک پر جو ہے نا وہ لائیو چل رہی ہیں۔ آپ نے دیکھی ہوں گی ویڈیو؟ نہیں تو میرے پاس آئیں، میں آپ کو جمعے کے بعد دکھا دیتا ہوں۔ لڑکیاں فل میک اپ کیا ہوا ہے اور میلاد پڑھ رہی ہیں اور آن لائن لائیو فیس بک کے اوپر ان کی جو ہے ٹیلی کاسٹ ہو رہا ہے سارا کچھ۔ کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ محبت ہے تمہیں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں ہم اپنی شلوار ٹخنوں سے اوپر نہیں رکھ سکتے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں ہم داڑھی چہرے پہ نہیں رکھ سکتے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو دین لے کر آئے وہ دین ہم لینے کے لیے تیار نہیں ہیں، صرف ایک دن ہم کہیں کوئی خوشی منا لیں بس کام ختم۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو پوچھا گیا صحابہ کرام سے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کب روزہ رکھتے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا میں پیر اور جمعرات کو روزہ رکھتا ہوں۔ صحابہ کرام نے پوچھا کیوں؟ آپ نے فرمایا یوم ولدت، اس لیے کہ میں اس دن پیدا کیا گیا ہوں، جمعے والے دن، پیر والے دن۔ تو ہر پیر اور جمعرات کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم روزہ رکھا کرتے تھے۔ تو خوشی جو ہے وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہمیں ہے۔ کون بندہ کہتا ہے جس کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کی خوشی نہیں؟ وہ بندہ بے ایمان اور کافر ہے جو بندہ کہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کی مجھے خوشی نہیں، اس بندے کا ایمان ہی نہیں ہے۔ لیکن جو طریقہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے ہیں اس کو تو فالو کریں۔ کیا آپ خوشی غمی ویسے کرتے ہیں جس طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا؟ شادی بیاہ، اب صف اول کے نمازی لوگ ہوتے ہیں، جب شادی گھر میں ہوتی ہے تو کس طرح انڈین گانے چلتے ہیں، اور جب 12 ربیع الاول آئے تو بندہ گھر میں جھنڈیاں لگا کے کہ جی میں نے حق ادا کر دی۔ تو میرے محترم بھائیوں، دین میں کوئی بھی نیا کام وہ بدعت ہے۔ ہمیں کہا جاتا ہے یہ جو مائک تم نے لگایا ہے، یہ تم نے ٹوپی لی ہے تو یہ بھی بدعت ہے۔ بدعت کہتے ہیں اس کام کو جس کو دین کے اندر اضافہ سمجھا جائے،
اور یہ کام دین کا حصہ ہے، وہ بدعت حسنہ ہو یا سیئہ ہو وہ برائی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر بدعت گمراہی ہے اور ہر گمراہی انسان کو جہنم میں لے کے جائے گی۔ تو یہ کام آپ ان کی کتابوں میں بھی پڑھ کے دیکھ لیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے، صحابہ کرام سے ثابت نہیں ہے۔ امام اعظم امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ جن کو کہا جاتا ہے کہ ہم حنفی ان کے پیروکار ہیں، کیا ایک دلیل موجود ہے کہ امام صاحب نے کہا ہو کہ اس طرح کرو تم؟ پھر پیر عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ کسی نے بھی نہیں کہا، بس یہ دکھلاوی شروع ہو گیا کام۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات سے تقریباً 650 سال بعد یہ کام ہوا، لیکن غلط کام جو ہے وہ جلدی پھیلتا ہے، اچھا کام جلدی نہیں پھیلتا۔ اللہ تعالی ہمیں بدعات سے بچائے، کیونکہ بدعتی بندہ جب تک اپنی توبہ کو نہیں نہ کرے گا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ اس کا کوئی عمل قبول نہیں کرے گا۔ اس لیے ہر کام ہمیں وہ کرنا چاہیے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہو، چاہے میں بریلوی ہوں چاہے میں اہل حدیث، اور اگر اہل حدیث بندہ ہو اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق کام نہیں کرتا تو وہ بھی مجرم ہے، اور اگر کوئی دیوبندی بھائی ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق کام نہیں کرتا تو وہ بھی مجرم ہے۔ اصل معیار لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ہے، ہم نے کلمہ پڑھا ہے اللہ کا اور اس کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، تو جنت بھی انہی دو طریقوں پر ملنی ہے، اللہ کی اطاعت پہ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت پہ۔ اب دیکھیں نا، آپ رکوع نماز میں ایک کی بجائے دو کر لیں، بندہ کہے بھی میں رکوع زیادہ کر لوں، میرے پاس طاقت زیادہ ہے، تو کیا اس کی نماز قبول ہو جائے گی؟ اچھا وضو کر رہا ہے بندہ، وضو ہر عضو کو 3 دفعہ آپ دھو سکتے ہیں، 1 دفعہ 2 دفعہ 3 دفعہ، لیکن ایک بندہ 4 دفعہ دھونا شروع کر دے، 5 دفعہ دھو لے کہ اچھی طرح وضو ہو جائے، تو کیا اس کا وضو قابل قبول ہو جائے گا؟ اس لیے میرے بھائی اتنا بڑا جو کام ہم نے نکالا کیا یہ قبول ہو جائے گا؟ اللہ تعالی ہمیں اپنی اصلاح کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا